سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، جندب بن خصری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لے لیتا ہے۔ دو تین ترجمے لوگوں نے کیا، الگ الگ علماء نے، تو اللہ تعالیٰ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ کون؟ جو فجر پڑھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا، بس انسان اس پر غور کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بابت باز پوچھ کر لے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ضمانت کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ اس کا مواخذہ کریں گا اور اس کو منہ کی بل کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گا۔ کیا معنی ہوا؟ جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں غور کرو، ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امان اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے۔ مطلب فجر پڑھنے والے، اور جو فجر پڑھیں گے باقی نمازیں تو پڑھیں گا ہی، چونکہ لوگ باقی پڑھ لیتے، فجر عشاء نہیں ہوتی ان سے۔ فجر پڑھنے والا تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ انسان اچھا ہے یا نہیں ہے، تو اگر فجر میں آتا ہے تو اچھا ہے، نہیں آتا ہے تو اچھا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ انہوں نے فجر کو وہ کیا۔ اسی طرح کسی نے پوچھا کہ ہم فلاں کسی کو قرض دینا دے یا نہ دے، تو کہا فجر میں آتا ہے تو دے دو قرض، نہیں آتا ہے تو مت دو، کیونکہ فجر میں آنا ایک مومنانہ وصف ہے، ایک مومن ہی فجر پڑھ سکتا۔ مسلم تو سب ہوتے ہیں، مسلم ایک جنرل کیٹیگری، ہم سب ہیں، لیکن مومنوں کا وصف یہ ہے، ایک صفت ہے، فرض پڑھتے ہیں، اور چونکہ یہ بہت مشکل جاتی ہے نماز، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال فجر جو پڑھ لے تو اللہ کی امان میں آ گیا۔ اب اگر دوسرا انسان اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ کی ضمانت والی چیز کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں اللہ اس کو مواخذہ کریں گا روز قیامت اور پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گا، اگر اس نے بیجا اس پر ظلم ستم یا کچھ تکلیف دی ہو تو گویا فجر پڑھنے والا اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی چھیڑیں گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ تو دیکھیں، انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک انسان کی مادی زندگی ہے اور ایک انسان کی روحانی زندگی ہے۔ روحانی زندگی سے میری مراد کیا ہے؟ جانوروں میں اچھے اور برے اعمال والے نہیں ہوتے، سچے اور جھوٹے نہیں ہوتے، پاک اور ناپاک نہیں ہوتے، وفادار اور بے وفا نہیں ہوتے، بہادر اور بزدل نہیں ہوتے۔ جو جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ غیرت مند اور غیرت لیس نہیں ہوتے۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک جسمانی زندگی ہے، ایک مادی زندگی ہے، اور دوسرا کیا ہے اس کی زندگی کا؟ روحانی پہلو۔ جو روحانی زندگی ہے اس میں بھی اس کو نیچر کو فالو کرنا ہے۔ مادی زندگی میں نیچر نے خود ہی آپ کو، نیچر اکثر جگہ پہ سکھا دی ہوتی ہے، جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے ماں باپ یا ڈاکٹر سکھا دیتے ہیں آپ کو۔ لیکن روحانی زندگی، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سکھائے بغیر انسان نہیں سیکھ سکتا۔ انسان کو روحانی طور پر، عملی طور پر نیچر کو فالو کرنے کے لیے خدائی احکام کا پابند رہنا پڑے گا۔ اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں بتا سکتا کہ فطرت کا راستہ کون سا ہے۔ انسان نہیں فیصلہ کر سکتے اس میں۔ اگر انسان فیصلہ کریں گے نا کہ نیچر کیا ہے عمل کے لحاظ سے، جسمانی زندگی کی بات نہیں کر رہا میں، روحانی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو میں اس کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ ہم جب کہتے ہیں یہ میرا گدھا بہت اچھا ہے، کیا مطلب؟ لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے، یہی مطلب ہے نا اس۔ یہ میرا کتا بہت اچھا ہے، کتے کا مطلب بہت اچھا کیا ہے؟ جو جیسے کتوں میں جو صفات ہوتی ہیں اس میں تھوڑی سی زیادہ ہے، اس میں کتا پن تھوڑا سا کیا ہے؟ زیادہ ہے یا تھوڑا کم ہے؟ یہی ہوگا۔ تو لیکن انسان کے جب ہم کہتے ہیں اچھا ہے تو اس کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے۔ کس لحاظ سے اچھا ہے؟ کیریکٹر کا اچھا ہے، سخاوت، کنجوس نہیں ہے، غیرت مند ہے، اور خوشامدی نہیں ہے۔ رسپیکٹ کرنا الگ چیز ہے، خوشامد الگ چیز ہے، دونوں دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں لگتی ہیں۔ استغنا پسندیدہ چیز ہے، تکبر بری چیز ہے، دیکھنے میں دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے، لیکن ایک انتہائی درجے کی بری چیز اور ایک انتہائی درجے کی پسندیدہ۔ استغنا کا مطلب لالچ نہیں ہے، تکبر کا مطلب دوسرے کو آپ کمتر سمجھ رہے ہو۔ تو یہ ساری کوالٹیز اچھی یا بری صرف انسانوں میں پائی جاتی ہیں،
جانوروں کے یہ بحث سرے سے ہے ہی نہیں. تو انسان کو ان چیزوں میں گائیڈنس کے لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتا. انسان خود سے نہیں فیصلہ کر سکتا ہر چیز میں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اگر انسانوں پہ ڈال دیں گے تو اتنے اختلافات ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہوگا کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا چاہیے, کوئی کہے گا نہیں سورج کے سامنے جھکنا چاہیے, کوئی کہے گا نہیں آگ کے سامنے جھکنا چاہیے, کوئی کہے گا نہیں اپنے ماں کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے, کوئی کہے گا نہیں گائے ہمیں بہت دودھ دیتی ہے, گائے کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے, وہ مقدس مخلوق ہے, کوئی کہے گا نہیں ہمیں بندروں کی عبادت کرنی چاہیے, کوئی کہے گا ہمیں کسی کی عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے, کوئی کہے گا خدا ہے, کوئی کہے گا خدا نہیں ہے, کوئی کہے گا فیملی سسٹم ہونا چاہیے, شادی بیاہ کا رواج ہونا چاہیے, بچے ہونے چاہیے, کوئی کہے گا نہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہونا چاہیے, کوئی کہے گا نہیں ہومو سیکسولیٹی ہونی چاہیے. اتنی آرا اتنی رائے. کوئی کہے گا شراب لیگل ہونی چاہیے, کوئی کہے گا شراب انلیگل ہونی چاہیے, کوئی کہے گا ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی چاہیے, کوئی کہے گا نہیں بوڑھے ہو جائیں تو گورنمنٹ کے حوالے کر دینا چاہیے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا چاہیے. اتنی رائے مختلف. کوئی کہے گا داڑھی رکھنا چاہیے, کوئی کہے گا نہیں رکھنا چاہیے, کوئی کہے گا میرا رائٹ ہے کہ میں مرد بنوں یا عورت بنوں, میں کتا بنوں میں بلی بنوں, کوئی کہے گا نہیں یہ رائٹ مرد کے پاس عورت کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اتنی اختلافات, اتنی رائے, اتنی آرا, اور ہر شخص اپنی رائے دوسرے پہ تھوپے گا. تو مجھے بتاؤ انسان کو سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا پھر؟ وہ کیسے, کیا آپ کے پاس معیار کیا ہے کہ آپ اس کرائیٹیریا کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ انسانوں کے لیے ایک راستہ متعین کریں کہ یہ سیدھا ہے اور یہ غلط؟ کیونکہ جو راستہ بتائے گا انسان بتائے گا, اور انسان کو انسان کی رائے سے اختلاف کا پورا حق ہے. تو فیصلہ کون کرے گا؟ جب انسان لڑتا ہے تو فیصلہ چھوٹوں سے کرواتا ہے, اپنے جیسوں سے کرواتا ہے, یا بڑوں سے کرواتا ہے؟ بڑوں سے کرواتا ہے نا. تو انسان سے بڑا کون ہے؟ کوئی ہے اس کائنات میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا, سیدھا راستہ کیا ہے, فطرت کا راستہ کیا ہے, اور غلط راستہ کیا ہے؟ کیا ساری دنیا کے سارے انسان اس پر متفق ہیں بھائی؟ کوئی ایک رائے ہے جس پہ سب متفق ہو؟ اگر متفق ہوتے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. 20 اختلافات ہیں اور ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ گھر میں جب بچوں کی لڑائی ہوتی ہے فیصلہ اماں یا ابا سے کرواتے ہیں. ابا اماں کی لڑائی ہوتی ہے تو فیصلہ اماں کر چکی ہوتی ہے, کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں. وہ ایک آدمی تھا نا, 100 سال عمر ہو گئی, بڑا ہینڈسم دبلا پتلا. تو کسی نے پوچھا کہ یار تمہاری صحت کا راز کیا؟ اس نے کہا روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں. چلو ٹھیک ہے یار, تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میرا اور بیوی کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہماری جب لڑائی ہو تو جو غلطی تسلیم کر لے گا اسے سزا کے طور پہ, یعنی جس کی غلطی ہوگی سزا کے طور پہ 10 کلومیٹر چلے گا. تو جب بھی لڑائی ہوتی ہے مجھے ہی غلطی ماننی پڑتی ہے اور پھر میں 10 کلومیٹر چلتا ہوں. اس کی وجہ سے ہینڈسم سلم اور سمارٹ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن بھابھی کیوں اتنی سلم ہے, وہ بھی 90 سال میں اتنی؟ کہتے ہیں وہ بھی 10 کلومیٹر مجھے دیکھنے کے لیے چلتی ہے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. ایسا تو نہیں 5 سے ہی واپس آ جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جب بھی لڑائی ہوگی بھائی, جب عوام آپس میں لڑتی ہے فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہے. جب دو حکومتیں آپس میں لڑتی ہیں تو فیصلہ پھر ان سے بڑی حکومتیں کرتی ہیں. جیسے انڈیا پاکستان کا پھڈا ہوا, بیچ میں امریکہ آیا, دو کے ایک چماٹ مارا ہلکا ہلکا, انسان کے بچے بن کے بیٹھ گئے, تمیز کے بیٹھ گئے دونوں آرام سے. اب باقی یہ الگ مسئلہ ہے کہ شروع میں نہیں آئے آخر میں آئے. خیر اب سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, خیر کیونکہ بڑے ہیں نا وہ. تو خیر, تو جب بھی پھڈا ہوتا ہے فیصلہ کون کرائے گا بھائی؟ بڑا کرائے گا نا, باپ کرائے گا جو بڑا ہوتا ہے. تو انسانوں کی آرا میں اتنا اختلاف ہے, اتنا اختلاف ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. کچھ لوگ ساری زندگی کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں بھگوان یا رب اس سے خوش ہوگا. وہ تو شکر ہے انٹرویو جب آتا ہے تو کوئی چیز کرسی آگے رکھ دیتا ہے. جو ایسے لوگوں کا جب انٹرویو آتا ہے نا تو کوئی آگے رکھ دیا جاتا ہے.
کوئی نہاتا نہیں ہے، ایسے آج بھی ہیں، ہمیشہ سے رہیں، ہم خدا کو خوش کریں گے، ہم میلے کچیلے رہیں گے۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا جو ماضی قدیم میں تھے کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، جنگلوں میں نکل کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو کسی نے عبادت میں غلو کیا، کسی نے ایک طرف ہو گیا، وہ بہت، اس میں انسانوں کی رائے میں بہت اختلاف ہے۔ ایسے لوگ ہیں بال رکھو تو ہر جگہ کے بال رکھو، کٹاؤ تو ہر جگہ کے بال کٹاؤ، اپنا حلیہ کیسا ہونا چاہیے اس میں بہت اختلاف ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ بھائی سپیریئر کون ہے؟ اللہ۔ اگر تم اللہ سے فیصلہ نہیں کرواؤ گے، تمہارے پاس کوئی معیار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، یہ اتنی بڑی حماقت، اتنی بڑی بیوقوفی، لیکن یہ چیز چونکہ نارمل ہو گئی، کامن ہو گئی ہے، اس لیے نارمل سمجھی جانے لگی ہے، حالانکہ یہ ایب نارملٹی کی انتہا ہے خدا کا انکار۔